بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے کہ الیاس بن یاسین بن فنحاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین و مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بعل بکو کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دونوں بعل بکو شہر پر ارہب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بال تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا۔ اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارہب ان کا دشمن جان بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روح پوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں سے زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے، اور گھوڑا چل پڑا تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیاس علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔